الإسلام ديني ومحمدا رسول. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کے دربار میں ایک شخص کو پیش کیا گیا اور بادشاہ نے اس کے جرم کو سننے کے بعد اس کے لیے سزائے موت کا حکم صادر کر دیا۔ جب اسے سزائے موت کے لیے لے جانے لگے تو وہ بادشاہ کو گالیاں دینے لگا، برا بھلا کہنے لگا۔ بادشاہ اس کی زبان جانتا نہیں تھا تو دربار میں موجود وزراء سے کہنے لگا کہ اس کی ترجمانی کرو، ٹرانسلیٹ کرو، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ ان درباریوں اور وزراء میں ایک نیک دل، رحم دل وزیر موجود تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کتنے اچھے ہوتے ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ بادشاہ کو یہ بات بہت اچھی لگی اور اس نے دل میں رحم کرتے ہوئے اس شخص کو معاف کر دیا اور اسے آزاد کر دیا۔ انہی وزراء میں ایک وزیر تھا جو اس ترجمانی ٹرانسلیٹ کرنے والے وزیر سے حسد رکھتا تھا۔ اسے موقع مل گیا دشمنی نکالنے کا اور اس نے بادشاہ کے سامنے کہا، بادشاہ سلامت جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ وہ تو بادشاہ سلامت کو گالیاں دے رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا۔ انہوں نے غلط ترجمہ کیا، ٹرانسلیٹ غلط کی ہے، اس لیے اس وزیر کو سزا دی جائے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا، او بدبخت، تیرا سچ، اس کا جھوٹ تیرے سچ سے بہتر ہے کہ اس کے جھوٹ میں کسی پر رحم کرنا پایا جا رہا تھا، کسی کی جان بچانے کا مقصد ارادہ شامل تھا۔ اس کے جھوٹ میں کسی کے ساتھ احترام اور کسی کے ساتھ محبت والا رشتہ نظر آ رہا تھا، جبکہ تیرے سچ میں حسد نظر آ رہا ہے، تیرے سچ میں بغض و کینہ عیاں ہے۔ یاد رکھ، وہ جھوٹ جس سے کسی خیر کی توقع ہو اس سچ سے بہتر ہے جس میں فتنوں کا اندیشہ ہو۔ ناظرین، یہ صرف لفظوں کا کمال ہے کہ لفظ یا تو عزت دیتے ہیں یا ذلیل کر دیتے ہیں۔ لہذا پہلا تو ہمیں خیال یہ کرنا ہے کہ پہلے تولیں پھر بولیں۔ چنانچہ امام غزالی فرماتے ہیں، گفتگو کی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1، مکمل نقصان دہ، اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، ایسی بات تو کرنی ہی نہیں چاہیے۔ نمبر 2، مکمل فائدہ مند، یہ بات کرنی چاہیے لیکن کرتے کرتے یہ بھی جائزہ لینا چاہیے، یہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ بات کرتے کرتے کہیں انسان نقصان دہ بات میں شامل نہ ہو جائے، اپنی گفتگو میں نقصان دہ باتیں شامل نہ کر لے۔ تیسری، فائدہ مند بھی اور نقصان دہ بھی۔ تو اس جو بات کی قسم ہے، جسے فائدہ مند بھی ہے، نقصان دہ بھی ہے، اس میں نفع اگر زیادہ ہو تو کرنی چاہیے، لیکن اگر نقصان زیادہ ہو تو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اگر لگے کہ میں نفع مند بات کی طرف رہوں گا اور نقصان دہ سے بچ جاؤں گا تو کر لینی چاہیے، بلکہ کرنی چاہیے۔ اور اگر لگے کہ میں نقصان دہ بات میں چلا جاؤں گا تو پھر اس طرح کی بات کو نہیں کرنا چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اور چوتھی، نہ فائدہ مند اور نہ نقصان دہ، یہ عام طور پر بیکار بات ہوتی ہے، اس بات کے کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، لہذا نہ کی جائے۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ لا یعنی، او کما قال، بندے کے اسلام کو حسن یہ ہے کہ لا یعنی چیزوں کو، لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے۔ لہذا ایسی بات جو نہ مفید ہو نہ نقصان دے اس کو نہ کیا جائے۔ اور جو شخص اس طرح کی بات کرنے کا عادی ہو اس کی بات کا اختتام بالآخر بیکار بات کی طرف ہی ہوتا ہے، لہذا بولنے میں کمال احتیاط ضروری ہے۔ دوسری بات یہ پتہ لگی کہ اصلاح اور محبت کی اشاعت کے لیے ایسی بات کرنا جو واقعہ حقیقیہ کے خلاف ہو، جو حقیقی واقعے کے خلاف ہو یا توریہ ہو، وہ بات کرنا غلط نہیں ہوتا۔ اگر اچھی نیت ہے تو بعض مواقع پر اس کی اجازت دی گئی ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا، جو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے غیر واقع بات کہے وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ تو صلح کرنے کے لیے فریقین کو ایک دوسرے کے متعلق یا تو اچھی بات کہہ رہا ہے یا اچھے احتمالات پیدا کر رہا ہے۔ دوسری بات یہاں سے یہ بھی پتہ لگی، یعنی ایک اور بات یہ پتہ لگی کہ حسد ایک قلب میں چھپی وہ بیماری ہے جو مہلکات میں سے ہے۔
ہلاک کر دینے والی ہے، انسان اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے۔ اور حسد کہا جاتا ہے ایسے دل کے خیال کو جو انسان کے قلب میں اس وقت پیدا ہو جب کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت دیکھے، محسوس کرے، اور دل میں یہ خیال ساتھ ہی پیدا ہو جائے کہ کاش اس سے یہ نعمت چھن کر میرے پاس آ جائے، اسے کہا جاتا ہے حسد۔ یہ حسد مہلکات میں سے ہے، علماء صوفیہ اسے کہتے ہیں یہ قلب کی وہ گندی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان کا ایمان بھی تباہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں اپنے قلب کے اندر حسد کی بیماری کو ٹٹولنا ہے۔ کس کی نعمت کو دیکھ کر مجھے غصہ آتا ہے، کس کی نعمت کو دیکھ کر، کس کی ترقی کو دیکھ کر مجھے جلن ہوتی ہے، کس کی آگے بڑھنے کو دیکھ کر میں اپنے قلب کے اندر حقارت کا مادہ محسوس کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، اور ان دا اینڈ پھر اس کے خاتمے کے لیے تدارک بھی کرنا چاہیے، اس کے تدارک اور خاتمے کے لیے علاج بھی کرنا چاہیے۔ چند علاج ہم آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتے ہیں۔ جس سے حسد محسوس ہونے لگے، جس کے متعلق لگے کہ حسد ہو رہا ہے، اسے دعائیں دینا شروع کرتے ہیں۔ اور جو ترقی یافتہ لگے گا، اور ظاہر سی بات اپنی خامیاں بھی نظر آئیں گی کہ میرے پاس وہ نعمت نہیں ہے، تو فوراً سے غور کریں میرے پاس اگر یہ نعمت نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، وہ کون سی غلطیاں، وہ کون سی خامیاں، وہ کون سی کوتاہیاں ہیں، کہاں کمی رہ گئی جس کی وجہ سے میرے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ ان خامیوں اور غلطیوں کو دور کرنے کے لیے سٹرگل کرنا شروع کر دیں، محنت کرنا شروع کر دیں، دل سے آہستہ آہستہ بیماری ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تیسری، دوسروں کی خوشی میں خوش رہنے کی عادت بنائیں، مبارکباد دیں، اپریشیٹ کریں، اور ان کی خوشی کو اپنے قلب کے اندر پیدا کریں، اور تکلف کریں کہ وہ خوش ہو رہا ہے تو مجھے بھی خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور ایسا کام نہ کریں جس سے اس کی خوشی میں کوئی پھیکا پن پیدا ہوتا ہو۔ ساتھ ہی ساتھ حسد کے دینی دنیاوی نقصانات پیش نظر رکھیں، جیسا کہ میں نے ابھی ایک واقعہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی نعمتوں، لوگوں کی ترقیاں، اس میں غور و فکر کرنے کی عادت ہی ختم کر دیں، چھوڑ دیں، اپنے کام سے کام رکھیں، اپنی زندگی میں اسٹرگل کو جاری رکھیں، کوشش محنت کرتے رہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا یہی ہے، ہم دوسروں کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنے آپ کو اتنا پریشان کر لیتے ہیں کہ اپنی ترقی والے کام بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنی اسٹرگل بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنی محنت بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کبھی اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کبھی اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس کو یہ کیوں مل گیا، اس نے یہ کیوں کر لیا، اور پھر ہم اپنی ترقی سے محروم ہو جاتے ہیں، اور دوسروں کی حسد میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو بہت ساری خیر اور بھلائیوں والے کام سے محروم کر لیتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جس کے بارے میں حسد پیدا ہو رہا ہے، اس سے نفرت ہو رہی ہے، اس نفرت کو محبت میں بدلنے والے کام کریں، اس سے سلام میں پہل کریں، اس کو دعائیں دیں، اس کو تحفے دیں، اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کریں، اس کے ہاں کسی کا انتقال ہو تو تعزیت میں جائیں، اسے اپنے ہاں مدعو کریں، وہ بلائے تو اس کے ہاں جائیں، خندہ پیشانی سے ملاقات کریں، مسکرا کر ملنے کی کوشش کریں۔ یہ سارے کام ایسے ہیں جس سے قلب کے اندر جو حسد کا مادہ ہے وہ دور ہونا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ حسد کی بیماری بہت گندی بیماری ہے، اور اس بیماری کو دیکھا یہ گیا ہے کہ جس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے وہ روحانی ترقیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جس سے حسد ہونے لگے، کوشش کریں کہ اس کی برائیاں زبان پر لے کر نہ آئیں، اس کا تذکرہ برے لفظوں سے زبان پر لے کر نہ آئیں، اس کی ناکامیوں کو، اس کی خامیوں کو تذکرہ نہ کریں، اس سے ملاقات کریں اور اس سے مل جل کر بات کریں، یا اس کے بارے میں بات کریں تو اس کی تعریف کریں، اس کی اچھائیاں بیان کریں۔ دیکھیں، یاد رکھیں، جب انسان جنت میں جائے گا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی ایمان والے کے دل سے سب کا کینہ، سب کا بغض، سب کا حسد کھینچ لے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ہم ان کے سینوں میں موجود کینہ کھینچ لیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی ہوں گے۔ ناظرین، جب جنت میں جائیں گے تو ہمارے دل میں کسی کے بارے میں حسد نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا، تو یہاں بھی رہیں تو ہم چونکہ اہل ایمان ہیں، اور انشاءاللہ جنت ہماری ہے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، جب ہمیں جنت میں جانا ہے تو وہاں بغض و کینہ نہیں ہوگا، تو یہاں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے نا، ملاقات کے بعد رخصت ہونے لگیں گے، تو جو ان کے تخت ہوں گے وہ تخت بھی اللہ رب العالمین ان کی حیت ایسے کر دے گا کہ وہ جاتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف پیٹھ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی طرف رخ کریں گے۔ اللہ اکبر! یہ سمجھنے والی بات ہے
کہ جنتی جنت میں ملاقات کے بعد جا رہا ہے تو اپنی پیٹھ سے بھی کسی کی تحقیر نہیں کر رہا، کسی کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا، اور وہ مومن جسے جنت میں جانا ہے وہ دنیا میں جب رہتا ہے تو اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے، چھوٹی چھوٹی برائیوں پر اس کے بارے میں غلط کمنٹس پاس کرتا ہے، اس کے بارے میں نیگیٹو خیالات دل میں لے کر آتا ہے، اس کے بارے میں الٹی سیدھی لفظ کہہ لیں کہ کہتا ہے، الٹا سیدھا سوچتا رہتا ہے۔ یہ انتہائی گندی عادت ہے، ہمیں اس کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گندی بیماری سے ہمیں بچائے رکھے، اور جس کے دل میں پیدا ہو گئی ہے اسے اپنے دل میں اسے ٹٹول کر اس کا جائزہ لے کر اسے ختم کرنے کے اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔